میرا نام ہادی ہے۔ ابھی میری عمر 32 سال ہے۔ آج سے 8 سال پہلے میں نے جب FSC کے امتحان پاس کیے، ٹائم پاس اور کچھ پیسے کمانے کے لیے میں نے ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھانا شروع کیا۔ میرا اسکول میں پہلا دن تھا۔ مجھے 6ٹھی کلاس کو پڑھانا تھا۔ میں بچوں کو پڑھاتے ہوئے اکثر لطیفے سنایا کرتا تھا۔ میری بات سن کر ساری کلاس زور زور سے ہنسنے لگتی، لیکن ایک ایسی لڑکی تھی، ایک ایسی شہزادی تھی، ایک ایسا پھول تھا جو سب سے زیادہ ہنستی تھی۔ اسے دیکھ کر میں بھی ہنسنے لگتا۔ وہ ابھی 14 سال کی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں، گورا سا رنگ، اللہ پاک نے اسے اتنا حسن دیا تھا، میں چاہوں بھی تو بتا نہیں سکتا۔ اس کی چہرے کی جانب مسلسل نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ اللہ پاک نے اسے اتنا خوبصورت بنایا تھا۔ وہ ہر کلاس میں ٹاپ کرتی تھی، بہت بہت ذہین تھی، اسی لیے میری فیورٹ اسٹوڈنٹ بن گئی۔ اس کا نام مناہل تھا۔ وہ ہر وقت مسکراتی رہتی تھی۔ میں اسے پوچھتا تھا، اچھا مناہل بیٹا، کیا بننا چاہتی ہو پڑھ کر؟ وہ مسکراتے ہوئے کہتی، سر جی میں پولیس والی بننا چاہتی ہوں تاکہ لوگ مجھ سے ڈریں۔ میں مسکرانے لگتا، واہ جی واہ، پولیس والے تو بڑے ظالم ہوتے ہیں۔ مسکراتے ہوئے کہتی، سر جی میں کوئی ظالم تھوڑی نہ ہوں گی۔ اس کو میں کہتا تھا، مناہل 5 منٹ تم نے ہنسنا نہیں ہے، 100 روپے دوں گا۔ وہ 5 منٹ کیا، مشکل سے چند سیکنڈ خاموش رہتی، پھر مسکرانے لگتی۔ پھر ایک دن اسے میں نے اداس دیکھا۔ میں حیران تھا، پہلی بار مناہل کو اداس دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے پاس بلایا، پوچھا، مناہل بیٹی کو کیا ہوا ہے؟ آہستہ سے بولی، ہادی سر امی کی یاد آ رہی ہے۔ میں مسکرا کر بولا، ابھی تو آئی ہو گھر سے، امی کی یاد بھی آنے لگی؟ اس کا لہجہ دھیما ہوا۔ سر جی امی میری اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ میری امی کو فوت ہوئے 4 سال گزر گئے ہیں۔ میں اس کی بڑی بڑی پلکوں کو بھیگتا دیکھ رہا تھا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر اداسی اچھی نہیں لگتی تھی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹی اللہ پاک کی رضا تھی۔ اور بتاؤ کون کون ہے گھر میں؟ اور سر جی میرا ایک بڑا بھائی ہے، ایک بڑی بہن ہے، بابا ہیں، اور بابا جان نے امی کی وفات کے بعد خالہ سے شادی کر لی، اس لیے خالہ بھی ساتھ ہیں، اور دادا جان بھی ہیں۔ میں مسکرایا، ماشاءاللہ کافی بڑا خاندان ہے آپ کا۔ وہ 6ٹھی کلاس میں بھی ٹاپ کر گئی۔ میں 8ویں تک اسکول میں پڑھایا۔ پھر میرے گھر کے حالات کچھ ایسے تھے کہ مجھے اسکول چھوڑنا پڑا۔ یونیورسٹی بھی جاتا تھا۔ میرا اسکول کا آخری دن تھا۔ مناہل میرے سامنے کھڑی تھی، میری طرف دیکھ رہی تھی، خاموش تھی۔ میں جب جانے لگا، الوداع کہا تو بولی، سر جی نہ جائیں آپ۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹی یوں ہی محنت کرتے رہنا، اسے دعائیں دیں۔ وہ شاید مجھے روکنا چاہتی تھی، لیکن میں مجبور تھا۔ میں اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ 1 سال گزرا۔ ایک دن مجھے انسٹاگرام پہ میسج آیا، کیا آپ سر ہادی ہیں نا؟ اسکول کا نام لکھا۔ میں نے میسج پڑھا، میں نے رپلائی نہیں کیا۔ کچھ دن گزرے، میں ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا، اس میسج کا جواب دیا، ہاں میں ہادی ہوں، آپ کون ہیں؟ جھٹ سے رپلائی آیا، سر جی میں مناہل ہوں، پہچانا مجھے؟ بھلا میں کیسے بھول سکتا تھا اس خوبصورت مسکراتے چہرے کو۔ مناہل بیٹا کیسی ہو؟ ہائے سر جی آپ تو اپنے بیٹے کو بھول ہی گئے، قسم سے آپ نے کبھی پوچھا بھی نہیں میرا۔ میں نے سوری کیا، پھر سب کا حال پوچھا، اداس ہوگی، سر جی میرے ابو فوت ہو گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ میں نے تعزیت کی، پھر کہنے لگی، سر جی ابو کے جانے کے بعد میری آپی بہت پریشان رہتی ہیں۔ کچھ دن اس نے بات کی، پھر یوں ہوا، میرے امتحانات ہو رہے تھے، موبائل بند کر دیا۔ مناہل پھر ذہن سے نکل گئی۔ کچھ ماہ گزرے، پھر مناہل کا میسج آیا، اور سر جی کہاں رہ جاتے ہیں آپ؟ میں نے سوری کیا، حال پوچھا۔ اس بار ایک نئے دکھ کے ساتھ ملاقات کر رہی تھی، مسکرانے لگی، سر جی چھوڑیں جی، کیا پوچھا میری زندگی کا بھلا، آپ بتائیں کہاں ہوتے ہیں؟ میں نے مسکرا کر کہا، میں بیٹا جی اب پاکستان سے باہر جانے والا ہوں، بہت جلد جاب کے لیے۔ اچھا بتاؤ آپی، بھائی، خالہ سب کیسے ہیں؟ ہائے سر جی میری آپی فوت ہو گئی ہیں۔ میں چونک گیا، کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں نا سر جی، پہلے امی پھر بابا بھی چھوڑ گئے۔ آپی بابا کے لیے بہت روتی تھیں، ہر وقت ابو کو پکارتی تھیں، ابو کی چیزیں چومتی تھیں، کبھی ان کے کپڑے پریس کرنے لگتیں، کبھی ان کے جوتے پالش کرتیں، پھر دروازے پہ کھڑے ہو کر ابو کو آوازیں دیتیں۔ ابو کے بنا آپی ہر گزرتے دن کے ساتھ ختم ہو رہی تھیں، اور پھر ایک دن وہ خاموش ہو گئیں۔ میں بہت پریشان ہوا، اسے حوصلہ دیا، اچھا تو گھر کا خرچہ کیسے چل رہا ہے؟ سر جی دادا ابو چلا رہے ہیں سب خرچہ،
اور چاچو اور ایک پھپھو بھی ان کی فیملی ساتھ رہتی ہیں نا۔ لیکن سر جی، پھپھو میری خالہ سے بہت جھگڑا کرتی ہیں، بہت زیادہ۔ میں تنگ آ جاتی ہوں، مجھے پرسکون ماحول چاہیے، ہر روز جھگڑا ہوتا ہے، میں ان جھگڑوں سے تنگ آ چکی ہوں۔ سر جی، دل چاہتا ہے کہیں دور پہاڑوں میں چلی جاؤں، یہاں خاموشی ہو، صرف خاموشی ہو۔ میں نے حوصلہ دیا، ارے اداس نہ ہو، اللہ پاک سب بہتر کرے گا۔ میرا دبئی کا ویزا لگ گیا، میں دبئی چلا گیا۔ 2 سال گزر گئے، میری مناہل سے کوئی بات نہ ہوئی۔ میں پاکستان واپس آیا، مناہل کا پھر میسج آیا، سر جی کیسے ہیں آپ؟ میں بہت خوش تھا، میری بیٹی میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ سر جی میرا چھوڑیں، آپ بتائیں، گھوم آئے دبئی، کیسا لگا؟ میں نے اسے دبئی کے بارے، اس کی خوبصورتی کے بارے میں بتانے لگا۔ پھر میں نے پوچھا، اچھا بتاؤ پڑھائی کر رہی ہو؟ مسکرانے لگی، سر جی میٹرک کے بعد میں نے پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ میں غصہ کرنے لگا، اتنی ذہین اور قابل تھی، کیوں چھوڑ دی تھی پڑھائی؟ اچھا سر جی، رات کو آپ بات کر سکتے ہیں؟ میں نے پیار سے کہا، ہاں میرے بچے۔ اس نے اپنی ایک تصویر بھیجی، وہ بیحد خوبصورت تھی، وہ رات کو انتظار کر رہی تھی۔ میں دوستوں کے ساتھ گھومنے چلا گیا، لیٹ آیا گھر، وہ سو چکی تھی۔ دوسرے دن پھر میسج آیا، سر جی آپ کو اتنا تنگ کرتی ہوں، اس کے لیے سوری۔ میں مسکرانے لگا، مناہل سوری تو مجھے کہنا چاہیے، آپ کو رات کا بول کر بھول گیا تھا۔ سر جی کوئی بات نہیں، میری قسمت ہی ایسی ہے۔ میں پیار سے بولا، اسٹوپڈ، ایسے بات نہیں کرتے۔ گھر میں کیسے ہیں سب؟ سر جی گھر میں اب کوئی نہیں ہے۔ میں چونک گیا، کیا مطلب؟ دادا ابو فوت ہو گئے ہیں۔ پھپھو اور چاچی خالہ کے ساتھ جھگڑتی رہتی تھیں، اس لیے خالہ اپنے دونوں بچے چھوڑ کر ہمیں بھی چھوڑ کر چلی گئی اور خالہ نے دوسری شادی کر لی۔ اب سر جی خالہ کے بچے میں سنبھالتی ہوں۔ اب میں بہت سمجھدار ہو گئی ہوں، لیکن سر جی تھک گئی ہوں، سارا دن بہت کام کرتی ہوں، بہت کام۔ بھائی دبئی چلا گیا ہے، وہ مہینوں مجھ سے بات نہیں کرتا۔ میں حوصلہ دینے لگا، بس میرا بچہ رونا نہیں، ہمت والی ہو تم۔ میں رو رہا تھا، مناہل کا وہ معصوم چہرہ ہنستی ہوئی، کہکا لگاتی ہوئی، اس کے دکھ بڑھتے جا رہے تھے۔ سر جی میں بہت اچھا جینا چاہتی ہوں، میرا کوئی اپنا ہو، کوئی میرا ہاتھ تھام کر میری تھکن محسوس کرے، کوئی میرے آنسو کو صاف کرے۔ سر جی خدا کی قسم تھک گئی ہوں، آپ کو پتہ ہے سر جی میں نفسیاتی سے ہو رہی ہوں۔ پھپھو چاچی عجیب عجیب سی باتیں کرتی ہیں، میرے ساتھ بہت برا رویہ ہے ان کا۔ پھر مناہل اچانک سے غائب ہو گئی، میں بھی اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ پھر ایک دن خیال آیا مناہل کا تو پتہ کروں۔ مناہل کو میسج کیے، کوئی جواب نہیں ملا، اس کا فون نمبر نہیں تھا۔ مناہل کے پڑوس میں ہماری ایک رشتہ دار رہتی تھیں، اس سے کسی طرح رابطہ کیا، اس سے پوچھا تو اس نے بتایا، ہادی بھائی مناہل اپنا ذہنی توازن کھو چکی ہے، وہ پاگلوں کی طرح چیختی چلاتی روتی، اس کو رسیوں سے باندھ کر ایک کمرے میں قید کیا ہوا ہے، اسے بہت مارتے ہیں، اتنا مارتے ہیں کہ وہ تڑپ تڑپ کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ میرا جسم کانپنے لگا، یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ میں رونے لگا، آخر ہوا کیا اسے؟ ہادی بھائی وہ تھک چکی تھی دکھ سہتے سہتے، اس کی چاچی اور پھپھو اسے بہت ٹارچر کرتے تھے۔ ابھی اس کی عمر ہی کتنی تھی، 19 سال کی ہے، اس کا علاج چل رہا ہے، لیکن اس کو دیکھنے کی ہمت نہیں ہے۔ میں مسجد گیا، اللہ پاک سے رو رو کر دعا مانگنے لگا، اللہ پاک اس بیچاری پر رحم فرما، چھوٹی سی زندگی میں کتنے دکھ لیے جی رہی ہے۔ میں اس سے ملنا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے مزید درد نہیں بننا چاہتا تھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ میرے سامنے تھا، میں روتا رہتا تھا اس کے لیے۔ 1 سال گزرا، اس کا میسج آیا، سر جی کیسے ہو؟ میں اس کا میسج دیکھ کر رونے لگا، مناہل کیسی ہو؟ وہ پیار سے بولی، سر جی میں ٹھیک ہوں۔ میں غصے سے پوچھا، کہاں گم ہو گئی تھی؟ وہ بتانے لگی، سر جی آپ کو پتہ ہے میں پاگل ہو گئی تھی، میں 6 مہینے ایک کمرے میں بند رہی تھی، میرا علاج چلتا رہا، اب اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں۔ میں رو رہا تھا، مناہل میں جانتا ہوں سب، کیسے بتاؤں تم کو؟ میں نے پوچھا، اب کیا کر رہی ہو آج کل؟ سر جی کرنا کیا ہے، سب تو مجھے ابھی بھی پاگل کہتے ہیں، گھر میں میرا دم گھٹتا ہے، اس لیے مدرسے بچیوں کو پڑھانے آ جاتی ہوں۔ سر جی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے اب، بھائی تو مجھے پاگل سمجھتا ہے، اس لیے وہ سارے پیسے چاچو کو بھیجتا ہے۔ سر ہادی آپ میرے لیے کوئی جاب دیکھیں نا، اور ایک مدد کر دیں مجھ غریب کی۔ میں مسکرا کر بولا، ہاں میرا بیٹے بولو۔ سر جی میرا موبائل خراب ہو چکا ہے، کچھ پیسے دے دیں، موبائل لے لوں۔ میں نے اسے 20,000 روپے بھیجے کسی بھی طرح سے۔ مجھے کہنے لگی، سر جی میری زندگی میں ایک فرشتہ آیا ہے جو مجھے بہت چاہتا ہے۔ میں نے سوالیہ انداز میں پوچھا، کون؟
सर जी, इंस्टाग्राम पर एक लड़के के साथ मेरी बात हुई थी। हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, बस बहुत जल्द शादी कर लेंगे। मैं बहुत खुश हुआ। चलो अल्लाह का शुक्र है कोई तो मिला जो इसका ख्याल रखेगा। लेकिन सब टाइम पास करते हैं। मनाहिल इतनी खूबसूरत थी कि अब के ज़माने का सारा हुस्न एक तरफ, मनाहिल की खूबसूरती फिर भी ज़्यादा होगी। अल्लाह ने इसे बनाया ही बहुत प्यारा था। वो लड़का जब महसूस करने लगा कि मनाहिल टाइम पास नहीं करना चाहती, शादी करना चाहती है, तो अपनी औकात दिखा गया, मनाहिल को छोड़ गया। मनाहिल ने मुझे बताया, ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी, सर जी वो फ़रिश्ता भी छोड़ गया। अब मेरी चाची और फूफो ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। हादी सर, वो अनपढ़ है, प्यारा भी नहीं है, लेकिन वो दुबई लेबर का काम करता है। मेरे दिल को सुकून था, मनाहिल खूबसूरत है, इसका शौहर ख्याल रखेगा। इसका निकाह था। कहने लगी, सर जी मेरे लिए दुआ करना। शुक्र है इस घर से मेरी जान छूट रही है। वो थक गई थी, अब सुकून चाहती थी। सर जी, ना अम्मी है, ना अब्बू, ना भाई है यहाँ, बड़ी बहन भी नहीं। चलें आप मुझे सब हिस्से की दुआएं दें। मैं रो रहा था। कहने लगी, सर जी मैं अपने शौहर का बहुत ख्याल रखूँगी, देखना वो मुझे बहुत प्यार करेगा। सर जी मैं ना इनके साथ उम्रा करने भी जाऊँगी, आपके लिए भी दुआ करूँगी। मेरे सरहादी को अल्लाह प्यारी सी दुल्हन दे। वैसे सर जी मेरी शादी हो रही है तो भूल ना जाना मुझे। मैंने इसे दुआएं दी, मनाहिल अपना ख्याल रखना और कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताना। अब अपने शौहर के सामने मोबाइल ना इस्तेमाल करना। सर जी अब इतनी भी पागल नहीं हो। अच्छा सर जी, निकाह में क्या क्या पढ़ते हैं? मैं मुस्कुराया, लो भला मुझे क्या पता। जाओ सर जी, तुसी भी एवें ही हो। सर जी अब बाय, अपना ख्याल रखना। आपको कहा था शादी पे आना, आपको भी मेरी फ़िक्र नहीं। चलें अब दुआएं दें मुझे। मैंने इसे बहुत सी दुआएं दी। सर जी पता नहीं क्यों डर लग रहा है। मैंने हौसला दिया, मुस्कुराने लगी। सर जी 7 साल से हौसला दे रहे हो, कहाँ से लाते हो इतनी बातें? सर जी फुप्पो आ गई हैं, निकाह का वक्त हो गया है। बाय सर जी, अल्लाह हाफिज़। मैं बहुत खुश था, शुक्र अल्लाह का, आखिर खुशियाँ मिल गई मनाहिल को। मैं एक बार फिर जॉब के लिए दुबई चला गया, अपनी लाइफ में मसरूफ़ हो गया। फिर एक क़यामत मेरी मुंतज़िर थी। मनाहिल को मैसेज किए, वो मेरे मैसेज देखकर खामोश हो गई। फिर मैसेज आया, सर मैं ही क्यों, आखिर मेरे लिए ही क्यों ये सब दुख? मैंने पूछा क्या हुआ? सर जी मुझे तलाक हो गई है। मैं कांप उठा, क्या हुआ? सर जी किसी ने मेरे शौहर को बताया था कि मैं घर से भागी थी किसी के साथ, जबकि मैं तब पागल थी और अकेली भागी थी। इसने मेरी एक ना सुनी, फ़ोन पे ही तलाक दे दी। अब तो मेरे अल्फाज भी ख़त्म हो चुके थे। अब मैं और कितना हौसला देता? अब आखिर कब तक इसे सब्र का कहता? दिल चाहा खुद इसका हाथ थाम लूं, लेकिन बेटी कहता था। इसे ज़मीन ने गवारा ना किया। सर जी अब थक गई हूँ, अब बस हो गई है, अब मर जाना चाहती हूँ। मैं आखिर क्या कहता अब? कुछ हौसले दिए, लेकिन आखिर कब तक? अब तो मैं भी टूट चुका था। दिल चाह रहा था इसके लिए रिश्ता भेजूं। वो जीना चाहती थी, लेकिन कैसे? इसे बेटी कहता था, चुप हो गया। किस्मत का करना ऐसा हुआ, मैं मसरूफ़ हो गया, ज़िंदगी में भूल गया मनाहिल को। 2 साल बाद पाकिस्तान आया, याद आया मनाहिल का। इसी पड़ोसन से रब्ता किया। मनाहिल की व्हाट्सएप पे लिखा आ रहा था, लास्ट सीन 1 ईयर अगो। मालूम हुआ मनाहिल फिर से पागल हो गई थी। इसे पागलपन के दौरे पड़ने लगे थे। वो सब पर हाथ उठाने लगी थी। फुप्पो चाची सबको मारती थी। इसको कमरे में बंद करके बहुत मारते थे घर वाले। इसे भूखा प्यासा रखा जाता था। एक बार वो घर से भाग गई तो मोहल्ले की एक औरत ने इसे अपने घर ले आई। मनाहिल अल्लाह का वास्ता दे रही थी, मुझे इस घर ना भेजना, मुझे बड़ा मारते हैं, बिजली के झटके देते हैं। 3 दिन तक इस औरत के घर रही। चाची ने मनाहिल के भाई को फ़ोन करके दुबई से बुलवा लिया था। भाई भी घर था। अफवाह ये फैला दी मनाहिल किसी लड़के के साथ भाग गई है। फिर आखिर 10 दिन बाद औरत ने मनाहिल के भाई को बताया, वो भागी नहीं, मेरे पास है। भाई की गैरत जाग गई। मनाहिल को घर लेकर आए। कहते हैं मनाहिल को इतना मारा वो बेजान हो गई। इसे एक कमरे में बंद कर दिया। दूसरे दिन अब घर वाले एक शादी पर चले गए। मनाहिल को ऊपर एक कमरे में बंद कर गए। इस ज़माने ने इसे अब सच का पागल कर दिया था। 2 दिन गुजर गए। वो चीखने लगी, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, बाहर निकालो मुझे, मैं जीना चाहती हूँ, मैं हवा में उड़ना चाहती हूँ। मोहल्ले वाले बेबस थे। न जाने कैसे वो ज़िंदगी की तलाश में रोशनदान तक पहुँची। रोशनदान से बाहर निकलने लगी, दूसरी मंजिल से नीचे गिरी। रीढ़ की हड्डी टूट गई।
کچھ دن ہسپتال میں رہی، پھر ہر درد سے آزادی مل گئی، پھر ہر دکھ ختم ہو گیا، پھر ہر ستم مٹ گیا۔ مناہل صرف 22 سال کی عمر میں دنیا سے چل بسی۔ آنکھیں کھلی تھیں، حسرت بھری نگاہوں سے شاید سکون کا ایک سانس تلاش کر رہی تھی۔ مناہل اب اس دنیا میں نہیں رہی، وہ اپنے پیچھے ہزاروں سوالات چھوڑ گئی۔ میں اس کی قبر پہ بیٹھا چیخ چیخ کر رونے لگا۔ وہ مناہل مسکراتی ہنستی کہکا لگاتی، کتنے دکھ سہ کر آخر خاک ہو گئی۔ میں آج بھی تنہا بیٹھا روتا ہوں۔ مناہل کیا چاہتی تھی آخر؟ بس خوشیوں کے 2 پل۔ وہ اپنا کا پیار چاہتی تھی، وہ بہت اچھے سے جینا چاہتی تھی، وہ ہر رشتہ نبھانا چاہتی تھی، لیکن اپنوں نے اسے مار ڈالا۔ نہ جانے اور کتنی مناہل ابھی بھی اس جیسی تڑپ رہی ہیں۔ خدا را کسی کو 2 پل کی خوشیاں دے دیں، مناہل کی طرح خاک نہ کریں۔ وہ زندگی میں سکون نہ حاصل کر پائی۔ دعا کرتے ہیں اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ آئیں سب مل کر سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس کے لیے ایصال ثواب کریں، اس کی مغفرت کی دعا کریں۔ ہر پڑھنے والی آنکھ یہ دعا کرے، جس لڑکی کی یہ کہانی ہے اس کی اللہ مغفرت فرمائے۔ ہم نے کسی وجہ سے اس کا اصل نام بدل دیا ہے، کمنٹ میں دعا کر کے اس کو قبر میں سکون دلا سکیں۔ خدا را جینے دے مناہل سی شہزادیوں کو، یہ معاشرہ بہت ظالم ہے۔ خدا کرے اب قیامت آ جائے کہ ہم اب انسان حیوان سے بھی بدتر ہو گئے ہیں۔ اور وہ عورت جو خود بہت مظلوم کہتی، اگر تمہارا درد مناہل سے کم ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور ہاں چلیں اس شہزادی کے لیے دعا کریں۔ سب کمنٹ ضرور کریں۔